راز آنکھیں تیری قسمت ٹو اس قلم مہر نور قسط نمبر 23۔ جس وقت زرین اپنے ماضی کے پنوں میں الجھے ہوئی تھے، عین اسی وقت اگر ہم شیرازی ہاؤس میں نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو ارمان عالم اپنے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ آج اسے اپنا کمرہ بالکل خالی، ویران اور سونا سونا لگ رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماں کے الفاظ بار بار کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں ممی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ آج منال آئی تھی، اس نے کہا اسے واپس جانا ہے، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے نہیں روکا، آخر میں کس حق سے روکتی؟ وہ جانا چاہتی تھی اور وہ چلی گئی۔ صبح بیگم کی بات بار بار اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ منال اسے لینے کے لیے آئی تھی جب تم نے اس کے ساتھ صحیح سلوک ہی نہیں کیا، اس کے ساتھ منہ سیدھا کیے بات ہی نہیں کرنی، تو پھر وہ یہاں کس کے سہارے رہے گی؟ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے اپنا سارا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، مگر جب وہ شوہر ہی اسے گھاس نہ ڈالے تو پھر وہ یہاں بیٹھ کر کیا کرے گی؟ آخر اچھا ہوا وہ واپس چلی گئی۔ ماں کی باتیں بار بار کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر کمرے کو دیکھا۔ صاف اور بے شکن بیڈ شیٹ، ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرہ بالکل خالی اور ویران ہو گیا ہے۔ اس کے ہوتے ایک سکون ہوتا تھا، وہ کمرے میں ہوتی تھی تو لگتا تھا کمرہ آباد ہے، مگر آج ارمان کو لگ رہا تھا کہ کمرہ اجڑ گیا ہے۔ کمرے میں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، مگر پھر بھی کچھ مسنگ تھا۔ کسی چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی تھی اس کی انچاہی لڑکی کی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ کمرے میں ہر چیز نفاست سے سیٹ تھی۔ وہ لڑکی کتنی آرگنائزڈ رہتی تھی، یہ کمرے کی حالت دیکھتے ہی پتہ چل رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ خالی کمرے کو دیکھتا رہ گیا، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس ڈریسنگ روم کی لائٹس آن کی تو کمرہ سارا جل اٹھا۔ اس کی نگاہ سارے ڈریسنگ روم میں گھومی۔ ہر چیز اپنی جگہ نفاست سے پڑی تھی، جیسے کبھی کسی چیز کو چھیڑا ہی نہ گیا ہو۔ مگر پھر بھی ارمان عالم کے دل میں ہوک سی اٹھ رہی تھی، آنکھوں میں بار بار نمی اکٹھی ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہ اچانک ہی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ وہاں زرین کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے آخری بار یہ ہینڈ بیگ زرین کے ہاتھوں میں کب دیکھا تھا۔ جس دن وہ لوگ ڈنر کرنے کی غرض سے ریسٹورنٹ گئے تھے، وہ قدم قدم چلتا اس بیگ تک آیا، ہاتھ بڑھاتے اس بیگ کو چھوا۔ اس بیگ پر ابھی بھی زرین کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ارمان کو کیا ہو رہا تھا، وہ ہوش کھو رہا تھا، وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار بنا سوچے سمجھے کسی لڑکی کا بیگ اٹھا لیا، وہ لڑکی بھی جو اس کی بیوی تھی۔ بیگ کی زپ کھول کر دیکھا، اس میں معمولی چیزیں تھیں، ایک کلپ، ایک ربڑ بینڈ جو یقیناً اپنے بالوں کو کور کرنے کے لیے رکھا تھا، اس کے علاوہ ایک نیوڈ شیڈ لپسٹک تھی، ایک فیس کریم، کچھ حجاب پنس تھیں، اس کے علاوہ کچھ پیسے پڑے تھے، اور ایک آخری چیز جس پر ارمان عالم کی نگاہ ٹھہر سی گئی، وہ ایک انویلپ تھا۔ ارمان کو یاد آیا یہ انویلپ اس نے ہی زرین کو دیا تھا۔ بے ساختہ اس نے وہ انویلپ بیگ سے باہر نکالا۔ انویلپ کو کھول کر دیکھا تو اس میں ابھی بھی 5,000 کے وہ 10 نوٹ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے یہ رقم زرین کو بطور حق مہر دی تھی، مگر انویلپ کو دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا اس نے ابھی تک ان پیسوں کو چھوا بھی نہیں۔ ارمان کے دل پر یکایک بہت سارا بوجھ آن پڑا۔ دل چاہا وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ صرف ان 2 مہینوں میں ایسا کیا ہوا کہ وہ اس لڑکی اس کے لیے اتنی خاص ہو گئی؟ کہتے ہیں عادت ہو جانا محبت ہو جانے سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ 2 مہینوں میں ارمان عالم کو اپنی عادت لگا کر گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے خود سے بدزن کرتا تھا۔ اگر وہ واپس نہ آئی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے بے ساختہ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے، ان گالوں پر بہہ گئے، جس سے اگلے ہی پل ارمان نے بے دردی سے رگڑ کر مٹا ڈالا۔ اس سے پہلے وہ پلٹتا اس کی نگاہ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، ایک چیز پر رک گئی۔ ارمان عالم کا سارا وجود برف ہو گیا۔ وہ رنگ تھی، وہی رنگ جو شادی کی اگلی صبح زوبیہ بیگم نے زرین کو دی تھی۔ ارمان عالم کے وجود میں کسی نے کوئی نوکیلا خنجر مارا تھا۔ وہ 4 سال پیچھے ماضی میں کہیں پہنچ گیا، جس کے لندن آنے سے 1 مہینہ پہلے کا کوئی دن تھا، جو زوبیہ بیگم کے سامنے بیٹھا تھا۔ ممی میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں، میں زری کے لیے ایک اچھی سی ڈائمنڈ کی رنگ لینا چاہتا ہوں، واپس جاتے ہی میں اسے وہ رنگ گفٹ کروں گا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں واپس جاتے ہی آپ نے سب سے پہلا کام میری زری کو نکاح کروانا ہے۔ بے شک اس کی رخصتی اس کے پڑھائی کے بعد کروا دیجیے گا، مگر نکاح فوراً ہونا چاہیے۔ وہ اپنی ماں کو چہکتے ہوئے بتا رہا تھا، اس کے لہجے میں بالکل بچوں جیسی خوشی تھی۔ زوبیہ بیگم نے حیرت سے ارمان کا یہ رویہ دیکھا، پھر کھل کر مسکرائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی سے کوئی بھی رنگ لے آؤ، اس کے لیے میرا ساتھ جانا اتنا ضروری تو نہیں۔ زوبیہ بیگم نے بات کو ہوا میں اچھالا، مگر وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔
نہیں نا، آپ تو عورت ہیں، مجھے کیا پتہ لڑکیوں کی پسند کیسی ہوتی ہے، بس آپ میرے ساتھ چلیں اور اپنے حساب سے ایک رنگ دیکھ لیں، پیسے میں اپنے اکاؤنٹ سے دوں گا، لیکن رنگ کی کوالٹی آپ نے دیکھنی ہے، پسند میں خود کروں گا۔ اس نے زبیہ بیگم کو ہدایت دی۔ زبیہ بیگم نے بے ساختہ ہنس دی۔ اس دن وہ زبیہ بیگم کو زبردستی اپنے ساتھ لندن کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں لے کر گیا تھا۔ وہ رنگ اس نے خاص زری کے لیے پسند کی تھی اور وہ پورے 80 لاکھ کی انگوٹھی تھی۔ اس کے لیے پیسوں کی کوئی فوقیت نہیں تھی، اسے بس زرین کو پرپوز کرنا تھا۔ ایک جھٹکے سے ماضی کی وہ یاد ہوا میں زائل ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ زری کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے وہ انگوٹھی زبیہ بیگم کو دے دی تھی کیونکہ اب وہ اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ زبیہ بیگم نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ نکاح کی اگلی صبح جب زبیہ بیگم نے وہ انگوٹھی زرین کو پہنانے کے لیے کہا تو ارمان کو بہت تکلیف ہوئی۔ اس نے کس قدر محبت اور چاؤ سے اپنی زری کے لیے لی تھی، وہ کیسے کسی دوسری لڑکی کو وہ حق دے سکتا تھا جو اس کی زری کا تھا؟ مگر آج اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ زرین کے لیے ارمان عالم کا پیسہ اہم نہیں تھا۔ وہ اس کی انگوٹھی یہیں چھوڑ کر گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو اسے ارمان کا کوئی بھی احسان نہیں چاہیے۔ کیا وہ واقعی واپس نہیں آئے گی؟ ارمان کے دل میں ایک بار پھر ایک ہوک سی اٹھی۔ اس نے انگوٹھی کو پکڑا اور وہ بہت خوبصورت تھی، مگر زرین کے ہاتھوں میں جا کر وہ مزید حسین ہو گئی تھی۔ ارمان نے وہی موجود ڈریسنگ ٹیبل کے دراز کھولے اور وہ رنگ کیس ڈھونڈ رہا تھا۔ آخری دراز میں اسے ایک رنگ کیس ملا۔ اس نے وہ انگوٹھی اس رنگ کیس میں ڈالی، پھر احتیاط سے اس دراز میں رکھ دی۔ وہ انگوٹھی بہت انمول تھی، بہت قیمتی تھی، مگر وہ قیمتی اس لیے نہیں تھی کہ وہ 80 لاکھ کی تھی، وہ قیمتی اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی بیوی کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اور اس کے ذہن میں اب اس 9 سالہ زرین کی شبح دھندلی ہو رہی تھی۔ اس کی جگہ اب اس 21 سالہ زرین کی شبح گہری ہو رہی تھی۔ اس کا دل مزید ویران ہو گیا۔ ڈریسنگ روم کی لائٹس بند کرتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے اپنے وجود سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھا، آنکھیں بند کیے چند گہرے سانس لیے اور پھر کب بیٹھے بیٹھے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، اسے احساس نہ ہوا۔ کانوں میں چوڑیوں کی چھن چھن گونجی تو ارمان کے چہرے پر ناگواری پھیلی۔ تم ایک بار پھر اس چوڑیوں کی چھن چھن لے کر بیٹھ گئی ہو، خدا کے واسطے اس چھن چھن کو بند کر دو، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ بند آنکھوں سے ہی غصے میں بڑبڑایا، مگر اچانک اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا، کمرے میں وہ کہیں نہیں تھی۔ چھن چھن کی آواز کانوں میں گونجی بند ہو گئی۔ وہ آواز صرف اس کے لاشعور میں تھی۔ اب ارمان کو سارا کمرہ ویران اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا دل چاہا بس وہ آ جائے، بے شک ساری رات اس کی کلائی میں موجود چوڑیاں چھن چھن کرتی رہیں، مگر بس وہ آ جائے۔ اس کی نگاہیں کسی خاص احساس کے تحت زرین کے سائڈ کے بیڈ کی طرف اٹھیں۔ وہاں سائڈ ٹیبل پر اس سے مہرون رنگ کی چوڑیاں نظر آئیں۔ 10-12 چوڑیاں نفاست سے وہاں اوپر نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بے ساختہ اٹھا اور کھسکتے ہوئے بیڈ کے اس سائڈ پر ہوا، پھر ہاتھ بڑھاتے ان چوڑیوں کو اٹھا لیا۔ اب وہ اپنے ہاتھوں میں ان چوڑیوں کو پکڑے ہلا رہا تھا، جس سے کمرے میں چھن چھن پیدا ہو رہی تھی۔ اس چھن چھن کو سنتے ارمان کو سکون ہوا، اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے دوبارہ سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا تو وہیں پر زرین کا موبائل پڑا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اپنا موبائل بھی یہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ لاکھوں کا موبائل بھی زرین کو اپنی جانب مائل نہ کر سکا۔ ارمان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آئی فون 16 پرو میکس کمرے کے کسی کونے میں پڑا رہ گیا۔ وہ لڑکی پیسوں کی لالچی نہیں تھی، وہ یہ بات بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ وہ ارمان کی ہر چیز یہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس کی نظر کسی احساس کے تحت اب صوفے تک گئی۔ وہاں پر زرین کی مہرون شال پڑی ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا جس دن وہ لوگ ڈنر کرنے کے لیے گئے تھے، اس دن زرین نے یہ شال لے رکھی تھی۔ اس کے سارے کپڑے بھی کبرڈ میں پڑے تھے۔ وہ اپنی ایک بھی چیز لے کر نہیں گئی تھی، بس وہ خالی ہاتھ چلی گئی تھی۔ ارمان اس بار چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے نکلتی نمی روک نہ پایا۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے لگے۔ ٹھیک کہتے ہیں، کسی چیز کی قدر حاصل ہونے سے پہلے اور کھونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اور اب ارمان عالم کا وجود گہرے پچھتاوے میں جا گرا۔ جب سکون راس نہیں ہوا، رات کے 12 بج گئے تو وہ اٹھا اور اب وہ اپنے اسٹوڈیو میں جا رہا تھا۔ باہر اسلام آباد شہر پر رات گہری ہو رہی تھی۔ سردی نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اگر ہم دوبارہ خان ہاؤس میں نظر دوڑا کر دیکھیں تو وہ فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ نیم روشن کمرے میں دور کسی مسجد کی آتی اذانوں سے وہ ہوش میں آئی۔ حیرانی سے آس پاس دیکھا تو وہ ابھی بھی اسی حالت میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسلام آباد شہر میں فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ حیران تھی، وہ پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے یہاں بیٹھی اپنی ماضی کی خاک چھان رہی تھی، اور کب اس کی آنکھ لگی اسے احساس نہیں ہوا۔ ایسا لگا جیسا وہ اس ایک رات میں صدیوں کی مسافت طے کر آئی ہو۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، رو رو کر آنکھوں کا برا حال ہو گیا تھا۔
اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں خوشیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی پوری طرح سے ناکام ہوئی۔ اسے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں ارمان عالم کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا وہ صرف اس کی زندگی میں خوبصورت خواب بن کر رہ جائے گا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خالی خالی نگاہوں سے بیٹھتی یہ سوچتی رہی، پھر بہت دیر کے بعد ہوش میں آئی۔ وقت کا احساس ہوا، جلدی سے اٹھی اور واش روم میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد وضو کیے وہ واش روم سے باہر نکلی اور نماز ادا کرنے کے لیے نیت سے اس نے چہرے پر حجاب کیا۔ پھر کچھ دیر بعد جائے نماز بچھائے وہ نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ بہت پرسکون لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس سے پہلے اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتی آنسو غالب آ گئے۔ وہ ٹپ ٹپ کر کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی جس نے زرین کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں اونچی ہونے لگیں، پھر سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ کتنی ہی دیر وہ بنا کچھ کہے بس سسکیوں سے روتی اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد جب دل کا غم ہلکا ہوا، اسے کچھ سکون ہوا، تو اس نے اپنے لب کھولے۔ اللہ جی دیکھیں نا، میں تھک گئی ہوں۔ آخر ایسا کیا ہے جو آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم؟ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں سالوں سے اس شخص کی وفادار رہی، مگر اب میری ہمت ختم ہو گئی ہے۔ آپ ہی کہتے ہیں کہ میں نفس کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، پھر کیوں مجھے یہ اذیت تھکا رہی ہے؟ کیوں مجھے سب مشکل لگ رہا ہے؟ میں اداکاری کر کے تھک گئی ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اللہ جی، ہر سلوک، ہر رویہ مجھے اندر سے توڑ رہا ہے۔ میں اس شخص کی بے رخی برداشت کرنے کی متحمل نہیں ہوں۔ اللہ، میں اب خوش ہونا چاہتی ہوں۔ کب سب کچھ ٹھیک ہوگا میرے مالک؟ مجھے کب وہ سب حاصل ہوگا جس کا میں حق رکھتی ہوں؟ ہے میرے مالک، کن فیکون، میری ہمت، میری برداشت اور میری امید ٹوٹنے سے پہلے تو کن فرما دے۔ ہے میرے مالک، مجھے لگتا ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے اس شخص کو تو مانگ چکی، اللہ جی، مگر مجھے لگتا ہے میں اس شخص کی محبت مانگنا بھول گئی۔ میں نے آپ سے ارمان عالم کو مانگا، میں نے سالوں خود کو اس کی امانت سمجھا، خود کو ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس شخص کی محبت مانگنا بھول گئی۔ میں نے صرف اس شخص کو مانگا، وہ شخص مجھے مل گیا ہے مالک، مگر مجھے اس کی محبت نہیں مل رہی۔ مجھے وہ شخص اس طرح مجھ سے انجان نہیں چاہیے۔ میں اس شخص کی محبت چاہتی ہوں۔ اس شخص کی ایک مسکراتی نگاہ ہی دے دے، وہ بس میرے ساتھ نارمل ہو جائے، میری تکلیفوں کو ختم کر دے، اس شخص کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے۔ وہ میرا شوہر ہے۔ کیا اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا کوئی عیب ہے؟ کیا میرا حق نہیں؟ میری تکلیفوں کو ختم کر دے میرے مالک۔ میری یہ جلتی آنکھیں اب تھک گئی ہیں، انہیں قرار دے دے، کن فرما دے میرے مولا، آمین۔ بے بسی سے روتے ہوئے وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ دعا مانگنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور منال اندر داخل ہوئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تب زرین جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ تم اٹھ گئی؟ مجھے لگا شاید تم سو رہی ہو، اس لیے سوچا تمہیں نماز کے لیے جگا دوں، منال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرین چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ منال نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کی آنکھوں پر نظر پڑتے منال کو تشویش ہوئی۔ تمہاری آنکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں، کیا تم نے آنکھوں میں ڈراپس نہیں ڈال رہی؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ زرین کچھ نہ کہہ سکی، وہ نگاہیں چرا گئی۔ منال اس کے چہرے سے ہی جان گئی۔ تم کتنی لاپرواہ ہو گئی ہو زرین، اس طرح اپنی کیئر کرو گی تو آنکھیں مزید خراب ہو جائیں گی۔ بھول گئی ہو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی بالکل بھی کیئر نہیں کر رہی۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی آنکھیں ضائع کرنا چاہتی ہو؟ اس بار منال کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ بالکل ممتا کی طرح شفقت اور فکر مندی سے ڈانٹ رہی تھی۔ زرین نم آنکھوں سے مسکرا پڑی۔ اب سب کچھ کھو چکی ہوں آپی، کھونے کے لیے مزید بچا ہی کیا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بڑبڑائی۔ منال نے اسے ایک گھوری سے نوازا، پھر بیڈ تک آئی۔ اب سائڈ دراز کھولے وہ ڈراپس نکال رہی تھی۔ چلو یہاں آؤ لیٹو، میں تمہاری آنکھوں میں ڈراپس ڈالوں، منال نے سختی سے حکم دیا۔ زرین بنا کچھ کہے بیڈ پر لیٹ گئی۔ منال نے اس کی دونوں آنکھوں میں ڈراپس ڈالے اور اب کچھ سنجیدہ ہوئی۔ ساری رات روتی رہی ہو نا؟ مجھے لگتا ہے تم بالکل نہیں سوئی۔ منال نے اندازہ لگایا۔ زرین آنکھیں بند کیے بیڈ پر ویسے ہی لیٹی رہی۔ منال نے اس پر بلینکٹ ٹھیک سے اوڑھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ کیا میں نے ٹھیک کیا آپی؟ مجھے ایسے واپس آنا چاہیے تھا، یا پھر واقعی میں نے گو اپ کر دیا؟ اس نے منال سے سوال پوچھا۔ منال نے گہری سانس خارج کی۔ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتے زرین،
تم ارمان عالم کی بیوی ہو، انابیہ ملک اور اس کی ماں نے اتنے سال لگا دیے تمہیں ارمان عالم کی زندگی سے باہر نکالنے میں، مگر دیکھو تم آج اس شخص کی بیوی ہو۔ وہ لوگ چاہ کر بھی تمہیں ارمان سے دور نہیں کر پائیں، اور آج تم خود انہیں موقع دے رہی ہو کہ آؤ اور میری جگہ پر قبضہ کر لو۔ میں تو یہی کہوں گی نا، اپنا گھر مت اجاڑو۔ اور کون سی شادی شدہ کپل ایسا ہے جسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی ہیپیلی میرڈ کپل نہیں ہے۔ ہر انسان کمپرومائز کر رہا ہے، تکلیفوں سے جھول رہا ہے۔ تمہیں بھی سب کچھ کرنا چاہیے۔ باقی میں یہی نہیں کہہ رہی کہ تم واپس جاؤ، کچھ دن یہاں رہو، ریسٹ کرو، دماغ کو فریش کرو، پھر تمہارا جو بھی دل چاہے تم کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہر فیصلے میں کھڑی رہوں گی۔ سنجیدگی مگر نرمی سے اتنا کہتے ہوئے منال بیڈ سے اٹھ گئی۔ سو جاؤ، تمہیں ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ منال نے کمرے کی تیز لائٹس بند کی۔ زرین کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ زرین نے آنکھیں نہیں کھولیں، بس بند آنکھوں سے وہ لیٹی منال کی باتوں پر غور و فکر کر رہی تھی، اور پھر کب لیٹے لیٹے وہ سو گئی اسے احساس نہیں ہوا۔ ویسے بھی وہ ایک گہری تھکاوٹ کا شکار تھی، اس کا سونا ہی بہتر تھا۔ کراچی شہر پر بھی اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ دن چڑھا اور پھر شام اتر آئی۔ یہ رات کا منظر تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک رہائشی بلڈنگ کے ٹیرس پر کھڑے تھے۔ اس کے بال ہوا سے لہراتے ہوئے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے پاس ہی سلیمان کھڑا تھا، اور وہ دونوں کراچی شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے محسوس کیا کہ ٹھنڈی ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چلنے لگی تھی۔ اس نے شال کھولتے عزل کے کندھوں کے گرد اوڑھی جو وہ نیچے سے لے کر آیا تھا۔ اس کی اتنی فکر پر عزل مسکرا دی۔ اس کے ہونٹوں پر بہت خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں سلیمان؟ دونوں خاموشی سے کھڑے چاند کو دیکھ رہے تھے جب عزل نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں پوچھو۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ اب تک چاند کو دیکھ رہی تھی، مگر اب سلیمان کا دھیان اس کی طرف جا چکا تھا۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ جیسے وہ آج یہ سوال جان لینا چاہتی تھی۔ سلیمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب کیوں کیا تھا؟ وہ ہرگز بھی عزل کا سوال سمجھ نہیں سکا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ تم نے اپنی زندگی میں اتنی جلدی نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ نکاح کا ذکر کرتے عزل کے چہرے پر سرخی چھائی تھی۔ پورے 2 سال بعد اس نے پہلی بار اس نکاح کا حوالہ دیا تھا، ورنہ وہ دونوں کے درمیان کبھی اس نکاح پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی تو سلیمان کو لگتا تھا کہ شاید عزل اس نکاح کو بھول ہی گئی ہے۔ عزل نے کبھی بھی اس نکاح کو یاد نہیں رکھا تھا، نہ ہی کبھی ذکر کرتی تھی۔ سلیمان تو یہی سمجھتا تھا، مگر عزل کیسے اس نکاح کو بھول سکتی تھی جو اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا؟ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوالیہ نگاہیں سلیمان کے چہرے پر جمی تھی۔ سلیمان کی آنکھوں میں اچانک ہی شرارت چمکی۔ اس نے عزل کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کو پیار سے دبایا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی پیارا سا نام ہے اس رشتے کا۔ ہاں، مجازی خدا۔ مجھے تمہارا مجازی خدا بننے کا شوق تھا، اسی لیے کر لیا نکاح۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ عزل نے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بات کے آخر میں وہ ہنس پڑا کہ عزل نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ بہت برے ہو تم۔ خفگی سے منہ پھیلائے وہ چہرہ پھیر گئی۔ سلیمان اب گردن جھکائے ہنستا جا رہا تھا۔ وہ عزل کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں لیکن نمی اکٹھی ہو گئی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ اس سے ناراض ہو چکی تھی اور وہ صاف دیکھ سکتا تھا۔ سلیمان سنجیدہ ہوا۔ اچھا سوری، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ وہ بھلا کہاں اس لڑکی کے ناراضگی برداشت کر سکتا تھا۔ عزل نے کچھ پلوں بعد چہرہ موڑے ایک بار پھر سلیمان کو دیکھا۔ ایسے سوری سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے صحیح بات بتاؤ۔ وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ سلیمان ہنس پڑا اور وہ اس کی دلکش ہنسی میں ہی کھو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ کتنے ہی پل عزل اسے دیکھتی رہی۔ کچھ پلوں کے لیے اسے محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ سلیمان کی آواز نے اس کی نظروں کا ساز توڑا۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ مجھے یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا تھا؟ اس نے اپنا ایک بازو کھولے عزل کو اپنے بازو میں سماتے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ وہ اس کے سینے میں آ لگی۔ وہ ابھی بھی حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلیمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ اف، تمہیں ہر بات سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جیسے وہ بدمزہ ہوا تھا۔ عزل کچھ نہیں بول سکی۔ وہ ابھی بھی سلیمان کے چہرے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اور بہت زیادہ، بچپن سے کرتا آیا ہوں۔ تمہیں کھونے کا ڈر ہر وقت دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ تمہیں کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو میرے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ تم پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تھا، بس اس لیے میں نے تم سے رشتہ بنایا، تمہیں اپنے نکاح میں لے کر اپنی محرم بنا لیا۔ میں چاہتا تھا میں تمہیں پورے حق کے ساتھ دیکھوں، اور آج میں پورے حق کے ساتھ تمہیں دیکھ سکتا ہوں۔ تمہارے اتنے قریب کھڑا ہوں، تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہوں، تمہیں اپنے ساتھ لیے سارا شہر گھوم سکتا ہوں۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔
اس نے کس قدر مان سے الفاظ بولے تھے، اور میری بیوی کہتے اس کے لہجے میں کس قدر استحقاق تھا۔ یہ زل سکتے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی سلیمان بہت پوزیسو ہے، اسے لے کر بہت سنسیئر ہے، مگر واقعی اسے اتنی محبت کرتا ہوگا یہ تو ایزل کو بھی احساس نہیں تھا۔ اس نے صاف سلیمان سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے اس نکاح کا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ مینٹلی ابھی اس نکاح کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر آج ایزل کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مینٹلی اس نکاح کو ماننے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ بے ساختہ آنسوں کا ریلا اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا گالوں پر پھسل گیا۔ سلیمان نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا بٹرفلائی؟ کیا میں اتنا بول رہا ہوں کہ تم رونا ہی شروع کر چکی ہو؟ اس کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے سلیمان نے صدماتی کیفیت میں پوچھا۔ ایزل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور بے ساختہ اس کے مزید قریب ہوتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر حق اور مان کے ساتھ اس شخص کے حصار میں کھڑی خود کو محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا محرم اس کا شوہر تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سلیمان کو محسوس ہوا وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ سسکتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے سلیمان کے گرد حصار مضبوط کر گئی اور سلیمان کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ وہ ہرگز بھی سمجھ نہ سکا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ بٹرفلائی، اس نے بہت محبت مگر دھیمے لہجے میں پکارا۔ اس کے پکارنے کی دیر تھی کہ ایزل نے بہت مشکل سے اپنی سسکیوں کو قابو کیا۔ یہ آنسو تو خوشی کے ہیں، وہ بہت مشکل سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے تھوڑا سا اوپر نکال کر اسے بتا رہی تھی۔ سلیمان مزید حیران ہوا۔ اچھا، مگر خوشی کس بات کی ہے؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا، مگر آج پہلی بار یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم میرے شوہر ہو۔ اور وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اس قدر مان اور اس کے قدر دل فریب لہجے میں بولی تھی کہ سلیمان اگلی سانس نہیں لے سکا۔ اس کا ہاتھ سیدھا اپنے دل تک گیا۔ ایزل کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے آ گیا۔ ایسا نہ کرو بٹرفلائی، میرا دل بہت نازک ہے، میں نے رخصتی کی ڈیمانڈ کر دینی ہے۔ وہ اس قدر جذباتی لہجے میں بولا تھا کہ ایزل کا سارا فسوں ٹوٹ گیا۔ اس نے دوسرے ہی پل سلیمان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتے اس کے کندھے پر مکھوں کی برسات کر ڈالی۔ تم جیسے شخص کے ساتھ پیار سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ چلائی تھی۔ سلیمان ہنس پڑا اور اب وہ ہنستا جا رہا تھا اور ایزل دو قدم پیچھے ہو کر اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اچھا مجھے چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم کیوں ہر وقت میرے ساتھ بائک پر بیٹھتی ہو؟ حالانکہ تمہارے گھر میں اتنی ساری گاڑیاں ہیں، تم تو ڈرائیور کے ساتھ کہیں بھی آ جا سکتی ہو، پھر میرے ساتھ کیوں ہر جگہ سلیل ہوتی ہو؟ سلیمان نے بے ساختہ سوال پوچھا تھا کیونکہ ایزل نے کہیں بھی جانا ہو ہمیشہ اس کے ساتھ بائک پر ہی جاتی تھی۔ سلیمان کی گاڑی لینے کی ابھی عمر نہیں تھی، اس لیے ارمان نے اسے گاڑی لے کر نہیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا پہلے 20-22 سال کے ہو جاؤ، اس کے بعد گاڑی لینا۔ ایزل کا چہرہ سرخ پڑا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی چھری پکڑ لی ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ جواب کیا دیتی؟ بولو، جواب دو نا۔ اب سلیمان اس کا رویا رویا متروم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رونے کے بعد اس کے چہرے پر مزید حسن آ گیا تھا، مگر سلیمان یہ بات اسے بتا کر اسے غصے کو ہوا نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے لگا۔ اس نے غصے سے سلیمان کا گریبان پکڑا۔ ابھی تم نہیں تو کہا ہے کہ تم میرے شوہر ہو، تو پھر جب میرا دل چاہے گا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، اور جہاں دل چاہے گا وہاں جاؤں گی، اور تمہارے ساتھ تمہاری بائک پہ ہی بیٹھوں گی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ تیکھے تیوروں سے گھورتے پوچھا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں غصہ مڑ رہا تھا۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ملکہ؟ اس کے ملکہ کہنے پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر تک وہ ہنستی گئی۔ اس کے چہرے پر قوس قزح کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے، اور سلیمان محبوب زدہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ ویسے اگر تمہارا نکاح مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر تم اپنی زندگی میں کیا کرتی؟ سلیمان نے جانچتی ہوئی نگاہوں سے ایزل کو دیکھتے سوال پوچھا۔ ایزل کے چہرے پر عجیب سی ناگواری اور بے بسی کا تاثر آیا۔ سلیمان کو امید تھی وہ اس کا جواب شاید یہ کہے گی کہ تمہاری جگہ کسی خوبصورت، ہینڈسم اور ویل سیٹل بزنس مین سے شادی کرتی اور اپنی زندگی میں پرسکون ہوتی۔ یہ سب سوچتے سلیمان کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی، مگر وہ بولی تو اس کے الفاظ بہت مختلف تھے۔ میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی، تم میری زندگی میں نہ ہو، مجھے ایسی سوچ تصور ہی نہیں کرنی۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتے تو پھر یہ ایزل جمال بھی نہ ہوتی، تمہارے بنا میرا کوئی وجود نہ ہوتا، کیونکہ آخر میں تمہاری ہی پسلی سے بنی ہوں۔ اس نے سختی سے ایک ہی فکرہ کہتے سلیمان کی ساری باتوں کا جواب دے دیا، اور سلیمان کو ایسا لاجواب کر گئی کہ سلیمان مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ بس حیرانی بھری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس سے اتنی زیادہ اٹیچ تھی کہ اس کے بنا زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی؟ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا
اور ایزل بھی اس سے محبت کرتی تھی اور بہت زیادہ کرتی تھی۔ یہ بات بھی وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر اندازہ شاید اب ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایزل کا پوزیسو بن آیا، کس طرح وہ ہر لڑکی کو سلیمان سے دور رکھتی تھی۔ اس نے کبھی آج تک کسی لڑکی کو سلیمان کی طرف دیکھنے تک نہیں دیا، صرف ایک ہی بات کہتی تھی کہ سلیمان صرف اس کا ہے۔ وہ سلیمان کو لے کر تھوڑی بہت نہیں، بہت ہی زیادہ کسی گہری حد تک پوزیسو تھی۔ اور پھر ایزل جمال نے بچپن ہی سے کبھی اپنے کسی رشتے کو نہیں بانٹا، تو پھر کیسے وہ سلیمان کو کسی دوسرے کے ساتھ بانٹ سکتی تھی؟ وہ اسے صرف دوست یا کزن سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اس حد تک اٹیچ تھی، تو پھر نکاح کے بعد ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ تو پھر اب ایزل کیسے سلیمان کے بغیر رہ سکتی تھی، یا پھر اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی؟ ایک تھرتھراتی سردی کی لہر نے ان دونوں کی سوچوں کو جھٹکا، ان دونوں کو ہوش دلایا۔ سلیمان کو بھی احساس ہوا کہ سردی بڑھ گئی ہے۔ چلو نیچے چلتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تمہاری طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ سلیمان نے اس کا ہاتھ پکڑے نیچے کی جانب بڑھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اتنا حق صرف اسے ہی ہے کہ سلیمان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ موجود ہے، ورنہ یہ حق دنیا میں کسی بھی دوسری لڑکی کے پاس نہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ایزل جمال مغرور ہو رہی تھی، بنا قسمت کے فیصلوں کو جانے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس شخص کی سنگت میں چلتی خود کو اس وقت دنیا کی خوش نصیب لڑکی تصور کر رہی تھی، جس کے پاس ہر ایک خوشی تھی، اور انسان کے پاس ہر ایک آسائش ہو۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں، قسمت کوئی نہ کوئی دکھ دکھا ہی دیتی ہے۔ وہ دونوں اپنی سوچوں میں مگن اب نیچے فلیٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ کراچی شہر پر اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جاری ہے۔